عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ مجھے اپنی امی سے کم نہ سمجھا کر۔ کچھ دیر کے لیے حمیدہ کی محبت نے نور بانو کے دل کے اس غبار کو دھو ڈالا۔ لیکن اماں، نوکرانیوں کو اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے۔ میری بات سن دھیے، دیکھو ہوتے تو سبھی انسان ہیں نا، اور انسان تو سبھی برابر ہوتے ہیں۔ لیکن اماں، فرق تو پھر بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے آدمی کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ نہیں دھیے، یہ فرق بھی رب نے ڈالا ہے۔ اس میں آزمائش بھی ہے اور یہ یاد دلانا بھی ہے کہ غنی صرف اللہ ہے، بندے تو محتاج ہیں۔ اللہ کے تو ہیں ہی، ایک دوسرے کے بھی ہیں۔ واہ اماں، کیسی بات کی آپ نے! اب بھلا بادشاہ کو کیا محتاجی ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے، حمیدہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ رعایا کے بغیر بادشاہت کیسی؟ اگر اللہ نے انسانوں میں سے ہی نوکر چاکر خدمتگار نہ بنائے ہوتے تو بادشاہ کو بادشاہ کون کہتا؟ اور کہتا بھی تو بادشاہت کا کیا فائدہ ہوتا؟ اپنے محل میں خود جھاڑو لگاتا ہوا بادشاہ کیسا لگتا؟ اور دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اناج کون اگاتا؟ تجارت کون کرتا؟ لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی؟ اسی لیے اللہ نے ہر ایک کو اس کا اپنا مقام دیا ہے۔ لیکن ہے تو سب برابر۔ اللہ کے ہاں تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، چاہے دنیا میں وہ نوکر ہی ہو۔ ظالم اور مغرور بادشاہ بھی اللہ کے ہاں چھوٹا ہوگا۔ تو دھیے، نوکروں سے بھی عزت سے بات کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور پھر اللہ جب چاہے فقیر کو بادشاہ بنا دے تو کبھی فقیر کی بے عزتی جس نے کی ہوگی وہ فقیر کے بادشاہ بننے کے بعد اسے جھک کر سلام کرے گا تو اسے کیسا لگے گا؟ اس لیے سب سے عزت سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن اماں، دیکھ دھیے، میرے وصال دن کا ابا بھی کمی تھا، پر اللہ نے اسے عزت دی۔ اس کا کرم ہے کہ آج میں مالکن ہوں، ورنہ میں تو نوکرانی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں اماں کہ نوکروں کی بے عزتی کرو، میں تو بس سر چڑھانے کے خلاف ہوں۔ تو کون سر چڑھاتا ہے؟ آپ ہر وقت نسیمہ سے باتیں کرتی ہیں، روز اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اور کیسا ہوتا ہے سر چڑھانا؟ حمیدہ نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ تو یہ ہے تیرے خیال میں سر چڑھانا؟ تو اور کیا؟ ایک بات بتا، کبھی نسیمہ نے تجھ سے بدتمیزی کی یا تو نے اسے مجھ سے بدتمیزی کرتے دیکھا؟ نہیں اماں۔ تو پھر وہ سر چڑھی کہاں سے ہو گئی؟ کبھی دیکھے بھی ہیں سر چڑھے نوکر؟ برابری کرنے لگتے ہیں، پر روز روز اسے گاڑی میں لے کر جانا وہ تو اپنی غرض ہے نا، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ جاتی ہے میرے ساتھ۔ حمیدہ نے آہ بھر کر کہا۔ نور بانو کا تجسس بھڑک اٹھا۔ آپ کی کیا غرض ہے اس سے؟ جانے دے اس بات کو، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ آپ نے کبھی مجھ سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا اماں، نور بانو نے شکایت کی۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس طرح آپ نسیمہ کی نظر میں مجھے حقیر کر رہی ہیں؟ جب نسیمہ نے تجھ سے کبھی بدتمیزی نہیں کی، اور تو پھر یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ لیکن اماں، آپ نسیمہ کو چھوڑ کر مجھے ساتھ لے جا سکتی تھیں۔ نہیں لے جا سکتی۔ حمیدہ نے آہ بھری۔ کیوں نہیں لے جا سکتی؟ تجھے اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے تیری ہی تو فکر کرتی ہوں ہر طرح سے۔ اچھا مجھے یہ تو بتا دے، جاتی کہاں ہیں آپ؟ کوئی ایک درد تھوڑی ہے۔ نور بانو کو اندازہ ہو گیا کہ حمیدہ اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ خود اس نے سوچنا چاہا تو وہ اسے ایسی الجھی ہوئی ڈور لگی جس کا سرا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ تاہم کچھ اہم اشارے تو اسے مل گئے۔ حمیدہ نے کہا تھا غرض اپنی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اس کا جانا معیوب لگے گا، تبھی تو حمیدہ نے کہا تجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تیسری بات یہ کہ وہ کوئی ایک خاص مقام نہیں، بلکہ حمیدہ نے تو ایک طرح سے اسے در در بھٹکنا قرار دیا تھا۔ تو کیا ایسا ہے کہ حمیدہ کو کوئی خطرناک مرض لاحق ہو گیا ہے؟ نور بانو کا دل جیسے اچھل پڑا، شاید کانٹا نکلنے والا ہے۔ اس امکان پر اس نے جتنا سوچا اتنا ہی اس کا یقین بڑھتا گیا۔ ضرور یہی بات ہے، اور یقیناً بڑی بات ہے، ورنہ حمیدہ تقریباً ہر روز یوں گھر سے نہ نکلتی۔ اور رہا سوال یہ کہ وہ کہاں جاتی ہے، تو حمیدہ نے خود ہی کہا تھا وہ در در پھرتی ہے، تو یقیناً وہ حکیموں، ویدوں اور سنیاسیوں کے لیے پھرتی ہوگی۔ اب یہ ایسی جگہ تو نہیں جہاں وہ اپنے ساتھ اسے لے جا سکے، تو پھر وہ نسیمہ ہی کو تو لے کر جائے گی۔
तमाम कड़ियां मिल गईं। नूर बानो मुतमईन हो गई। एक और बात इसकी समझ में आई, जिस बीमारी में हमीदा मुब्तला है वो कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि वो ऐसी बीमारी है कि वो इसके बारे में अब्दुल हक को भी नहीं बताना चाहती। चलो जो भी है, कुछ इम्कान तो है। नूर बानो ने बड़ी बेरहमी से सोचा। वो जानती थी हमीदा की ज़िंदगी में तो इसका इक़्तिदार भी मुकम्मल नहीं होगा। इसका और हमीदा का रिश्ता चांद सूरज का रिश्ता है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी में चांद भला कहाँ नजर आता है, उसे तो बस रात को ही मौका मिलता है चमकने का। मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी में गुम होने के बावजूद अब्दुल हक को एहसास हो गया कि पेट्रोल का खर्चा गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। वो तो बमुश्किल हफ्ते में एक आध बार ही कहीं निकलता था, तो फिर ये पेट्रोल। उसे याकूब पर शक होने लगा। कभी आदमी पर से निगाह हटा ली जाए तो वो खराबी की तरफ बढ़ जाता है। ये बात उसने पाकिस्तान आकर सीखी थी, और वैसे में खराबी होने वाला और ख़राब करने वाला दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। वो खुद ही याकूब के क्वार्टर की तरफ निकल गया। गुड नाइट सर। याकूब ने दरवाज़ा खोलकर इसे देखते ही सैल्यूट किया, फिर उसे कुछ हैरान सा देखकर जल्दी से वजाहत की, रात का वक्त है ना सर, ये समझें कि मैंने शब बखैर कहा है आपको। अंदाज ऐसा था जैसे किसी अनपढ़ को समझा रहा हो। ओह, मैं समझा नहीं था। कहीं चलना है सर? यहीं अपने लॉन तक चलेंगे ज़रा। मैं अपनी कैप ले आऊँ? याकूब इस वक्त भी वर्दी में था। उसकी ज़रूरत नहीं। अब्दुल हक इसे लॉन में ले गया। बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में घास पर बैठ गया। आओ बैठो। ये आपकी शान और मेरी वर्दी के खिलाफ है सर। याकूब ने साफ इनकार कर दिया। अब उधर झूले पर बैठे तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हारी वर्दी पर पाबंदी लगा दूंगा। ना सर, सॉरी सर, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। याकूब की तो जैसे जान निकल गई। वो बैठ गया। क्या हुक्म है सर? कैसी चल रही है? बहुत बड़ा हाल है सर। अंग्रेज़ क्या गए, यहाँ तो कायदा कानून ही ख़त्म हो गया। याकूब शुरू हो गया। हर एरा गैरा पुलिस वाला रोक लेता है, बस एक चवन्नी के लिए, वरना चालान की धमकी देता है। ऐसे में ये वर्दी ही तो काम आती है सर। 3-4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के रसीद करता हूँ साले को, और कहता हूँ पता भी है किसका ड्राइवर हूँ, तब जाकर कहीं सीधे होते हैं साले। वर्दी ना हो तो सर महीने के 30-40 चालान या चवन्नियाँ तो सर पर पड़ी ही पड़ी। अरे, मैं गाड़ी के बारे में पूछ रहा था मिस्टर जैकब। अब्दुल हक को इसे टोकना पड़ा। गाड़ी कैसी चल रही है? वो तो अच्छी चली गई सर। इंग्लिश जो है। याकूब जैकब पुकारे जाने पर और तरंग में आ गया। ये अंग्रेज़ जो भी चीज़ बनाते हैं लाइफ टाइम होती है सर। बस सर्विस कराते रहो बाकायदगी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी फर्स्ट क्लास है। मुझे लगता है पेट्रोल ज़्यादा खा रही है आजकल। नो सर, आजकल चल ज़्यादा रही है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो आजकल निकलना ही नहीं होता। पर मदर साहबा रोज़ जाती हैं सर, और उनका ट्रिप कभी छोटा नहीं होता। फिर 3 दिन पहले तो वो कसूर ले गई मुझे। कसूर बेगम साहबा भी होती हैं साथ? नो सर, वो काली नौकरानी होती है उनके साथ। याकूब ने मुंह बनाकर कहा। तो जाती कहाँ हैं? कभी किसी मज़ार पर जाती हैं सर, तो कभी किसी जिंदा बाबे के पास। याकूब ने बदमज़गी से कहा। यह इंकशाफ अब्दुल हक के लिए खिलाफ तवक्को था। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। चंद लम्हों में इसने खुद को कोशिश करके संभाला। कभी ये भी पता चला क्यों जाती हैं वहाँ? उसने पूछा। अब सर, मदर साहबा से तो मैं पूछ नहीं सकता, और छोटे लोगों से मैं बात नहीं करता। ये दूसरी बात करते हुए याकूब के लहजे में हिकारत आ गई। पर मुझे पता है ये सब छोटे सर के लिए करती हैं वो। अब्दुल हक परेशान हो गया। ये छोटे सर कौन बना है मिस्टर जैकब? वो छोटे सर, सॉरी सर, मेरा मतलब है मुझे बाबा कहना चाहिए। याकूब बुरी तरह गड़बड़ा गया। कोई जिंदा बाबा? वो बाबा नहीं सर, आपका बाबा, आपका बेटा सर। क्या बक रहे हो? मेरा बेटा कहाँ से आ गया? अब्दुल हक को गुस्सा आने लगा। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, बाबा अभी नहीं है, और मदर साहबा मज़ारों पर और जिंदा बाबों के पास इसलिए जाती हैं सर कि आपका बाबा आ जाए। वो दुआ कराती हैं, दुआ करती हैं उसके लिए। बात समझ में आई तो अब्दुल हक का दिमाग जैसे भग से उड़ गया। ये तुम्हें कैसे पता चला? इंटेलिजेंट सर, इंटेलिजेंस। याकूब ने शहादत की उंगली से अपनी कनपटी थपथपाई। अबे गधे, वो तेरे पास कहाँ से आ गई? अब्दुल हक ने भरना कर कहा। इंसल्ट करते हैं सर,
कर्नल जाफरी बोलता था, तुम बहुत ज़हीन हो जैकब। कर्नल जाफरी पेडरसन सर, वो कर्नल जाफरी पेडरसन होगा। अब्दुल हक ने तस्दीक की। वही सर कर्नल, मैंने पूछा था तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे लिए बेटा मांगती हैं? वही तो बता रहा हूँ सर, मैं अपने कान खुले रखता हूँ। एक दिन मदर साहिबा उस काली औरत से कह रही थी, अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे और मैं इसे गोद में खिलाऊं तो खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। अरे मिस्टर जैकब, अब तुम जाओ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, याकूब ने उठते हुए कहा। फिर कमर के बल झुकते हुए बोला, गुड नाइट सर। उसके जाने के बाद अब्दुल हक वहीं घास पर हाथों का तकिया बनाकर उस पर सर रख कर लेट गया और तारों भरे आसमान को तकने लगा। बेटा, इसका ख्वाब और इस ख्वाब की ताबीर के लिए अम्मा दरबदर फिर रही थी। और वो क्या कर रहा था? वही जो कर सकता था, दुआ, सिर्फ दुआ। अल्लाह कह रहा था, ये जो नतफ़ा तुम गिराते हो तो समझते हो तुम खालिक हो, नहीं, खालिक मैं हूँ। तो फिर आदमी क्या कर सकता है दुआ के अलावा? और अल्लाह तो मर्जी का मालिक है। दिल चाहे तो दरिया दे दे और दिल चाहे तो एक बूंद को भी तरसा दे। उसने खुद को टटोला, खंकोड़ा। बेटे की आरज़ू तो बहुत शदीद थी, लेकिन वो बस दुआ पर काने और मुतमईन था। इसके अंदर कोई बेचैनी नहीं थी, कोई झुंझुलाहट नहीं थी। वो बस उससे मांगता था जो देने वाला है। लेकिन अम्मा की बेचैनी और तड़प से वो बेखबर था। मगर अब उसे एहसास हुआ वो तो इसके लिए कसूर तक हो आई। हर रोज़ दर दर की खाक छानती थी, जैसे किसी दर से कोई बाबा उनकी झोली में नन्हा सा बच्चा डाल देगा। कैसी भोली हैं अम्मा, ऐसे कहीं बच्चा मिलता है? अरे वो तो जब अल्लाह की मर्जी होगी तो मिलेगा, और वो भी अम्मा की झोली में नहीं टपकेगा, वो तो नूरबानों की कोख में उतरेगा। पूरा सिस्टम है अल्लाह का बनाया हुआ, ऐसे थोड़ा ही होता है। इसके माताजी और पिताजी भी इसी तरह दर दर भटकते थे उसके लिए। पर अम्मा तो मुसलमान हैं, ईमान पर पैदा हुई हैं। ये अम्मा को क्या हो गया? सहारा देने वाली ज़ात को छोड़कर इधर उधर सहारे तलाश कर रही हैं, जबकि वो तो बाद में ईमान लाया है। अम्मा जैसा ईमान तो नहीं होगा उसका, मगर वो तो बस अल्लाह से मांगता है। ये भी सिस्टम ही है अल्लाह का बनाया हुआ, उसके अंदर से किसी ने कहा। उसने हर इंसान को एक जैसे नक़ूश के बावजूद अलग अलग सूरत दी, वैसे ही शख्सियत, किरदार और मिजाज भी अलग अलग दिया। सबकी अपनी अपनी सोच है और अल्लाह ने इंसानों को बराबर नहीं बनाया। हर एतबार से दर्जे में तफरीक है। बादशाह, अमीर, गरीब, फ़कीर, आखिर में तुलेंगे सब अपने अपने अमल पर और तकवा पर। कौन कितना डरता है अल्लाह से, ये हाल ईमान का है। कौन ईमान के किस दर्जे पर है और कोई किसी दर्जे पर। फिर ईमान घटता बढ़ता भी तो है। आजमाइश का कोई बाट तराजू में आ गिरता है तो इस बात और आदमी की ज़र्फ की निस्बत से ईमान हल्का हो जाता है। आजमाइश का लम्हा गुजर जाता है, कभी बहाल हो जाता है, कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। किसी को अल्लाह ज़र्फ और इस्तकामत दे तो बहुत भारी बाट से भी ईमान हल्का नहीं होता। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि बहुत अरसे के बाद वो पहले ही के अंदाज में सोच रहा है। किसी ने कहा था कि जितने इंसान हैं अल्लाह तक पहुंचने के उतने ही रास्ते हैं, तो अल्लाह ने गुंजाइश सबके लिए बराबर छोड़ी है। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता मुझे तुझ तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला। अपने मिजाज की मुनासबत से अपने रास्ते पर चलो। हर रास्ते का अंत अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया, वो हमारी रगे जान से भी नज़दीक है, वो सब सुनता, देखता और जानता है। उसने कहा, मुझसे मांगो, मुझे तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कि मांगे जाओ और कुछ ना मिले। उसे याद आया, मौलवी मेहर अली से किसी ने यही कहा था। तो मौलवी साहब ने कहा, जब ऐसा हो तो कसरत से इस्तग़फ़ार करो। उस आदमी ने शिकायती नज़रों से मौलवी साहब को देखा। इतने लोगों में मैं ही गुनाहगार नज़र आता हूँ आपको? छोटे मोटे गुनाह तो सभी करते हैं, मैं कोई बुरा आदमी तो नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम गुनाहगार हो, मौलवी साहब ने बड़े तहम्मुल और मोहब्बत से कहा। बुजुर्गों ने कहा है दुआ कबूल ना हो,
پریشانیاں گھیر لیں اور نہ ٹلیں اور بارش نہ ہو تو استغفار کرو۔ اور دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز استغفار کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تلقین کرتے تھے اس کی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی جنہیں ان کی زندگی میں مغفرت اور جنت کی نوید مل گئی تھی۔ ہم تو ہیں ہی معمولی اور گناہ گار لوگ، دن میں لاکھوں گناہ تو بے خبری میں کر جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا زاویہ بھی مولوی صاحب نے ہی دکھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں تو اگلے پل کی خبر نہیں، اور اللہ ابد تک سب کچھ جانتا ہے۔ ہم بے خبری میں ایسی دعا کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے زر ہوتا ہے، تو سب جاننے والا رب ہماری بہتری کی خاطر اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اسے آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، اور ہاں انشاءاللہ اس کا زیادہ بہتر اجر دے گا۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی تو ہے۔ اس حکم کا دوسرا پہلو یہ بھی تو ہوا کہ دوسروں سے اپنے لیے دعا کا کہو، اور لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء۔ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، تو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ ان کی دعا تو نہیں ٹالے گا۔ تو اماں اگر ایسے لوگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتی ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن مزار والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صاحب مزار اپنی قبر میں تو نہیں ہوگا، وہ تو عالم ارواح میں ہوگا۔ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا، اور پھر کسی سے دعا کرانا اور بات ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا اور بات۔ اسے یاد تھا مزار پر ایک عورت بلند آواز میں پکار رہی تھی، داتا صاحب مجھے تو بیٹا چاہیے، بیٹا تمہارے در سے لے کر ہی ٹلوں گی۔ تو کیا داتا صاحب اسے بیٹا دینے کی قدرت رکھتے ہیں؟ وہ کانپ گیا۔ نہیں بھائی، وہ عورت جانے، داتا جانے اور اللہ جانے، مجھے یہ سب کچھ نہیں سوچنا۔ مجھے تو بس یہ جاننا ہے کہ اللہ نے اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں۔ بیٹے کی آرزو تو اسے بھی بہت تھی، اور وہ تو اس کے ایمان والی نسل سے بڑھے گا۔ دل تو اس کا بھی چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ کرے، لیکن شرک سے ڈرتا تھا۔ مولوی صاحب سے البتہ وہ دعا کے لیے کہتا رہتا تھا، لیکن اور کسی سے کہتے ہوئے اسے شرم آتی تھی۔ مگر اماں اس کے لیے ہر جگہ بیٹا مانگتی پھر رہی تھی۔ اس نے سوچا اللہ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے بندے میں، تو یہ تو اللہ کا عجز ہی تھا۔ وہ تو گھر کی ملازمہ نسیمہ سے ہی دعا کے لیے کہتی تھی اللہ نے میرے عبدالحق کو بیٹا دیا تو میں خوش کر دوں گی تجھے۔ تو کوئی کسی سے اپنے لیے دعا کا کہے تو وہ اس کو خود سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص کتنا اچھا لگے گا اللہ کو، جو دنیا میں ہر شخص کو خود سے بہتر سمجھتا ہو۔ تو اماں تو بہت اچھی ہیں، لیکن یہ مزاروں پر جانا۔ پھر اس کی سمجھ میں ایک بات آئی، ہر شخص کا زاویہ نظر اور اس کا عمل درست ہو سکتا ہے، خواہ بظاہر غلط نظر آ رہا ہو۔ بنیادی شرط ایک ہی ہے، اللہ کا ڈر۔ اس شرط کے ساتھ دلوں کا حال سب کو جاننے والے رب نے برابر کی گنجائش چھوڑی ہے، اور پھر ہر بندے کا اللہ کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ دوسرے بندوں کا کیا بیچ؟ جو اللہ کے محبوب دوستوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے تو محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اس کی محبت میں شرک کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ ایک لمحے میں آدمی مغفرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو ٹٹولا، وہ جو بس خود ہی دعا کرتا ہے اپنے لیے، تو یہ غرور تو نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ وہ دوسروں کو اس قابل نہیں سمجھتا ہو؟ اس کا جواب نفی میں تھا اور بالکل سچا تھا۔ وہ بس محتاط تھا، اور محتاط بندوں کے لیے اللہ نے بتا دیا تھا کہ وہ ان کی رگ و جان سے بھی نزدیک تر ہے۔ وہ سمیع و بصیر، علیم و خبیر ہے۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ راستے پر ہے، اور دوسروں کو جواب وہی اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس نے سوچا اور یاد کیا، وہ اللہ سے اپنے لیے بیٹا مانگتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، یہ کہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں ایمان سے سرفراز ہونے والے باپ کی نسل آگے بڑھے۔ یہ اس کے اور اس کے باپ کے لیے اعزاز ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اسی لیے تو وہ اس کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا۔
مگر یہ طے تھا کہ وہ اماں کی تڑپ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، تبھی تو وہ یوں ماری ماری پھر رہی ہیں۔ لیکن کیوں؟ اماں کی تڑپ اس سے بڑھ کر کیوں ہے؟ وہ اس پر سوچنے لگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اماں اس سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اسے یاد تھا لال آندھی آنے سے پہلے کیسے وہ اس کا انتظار کر رہی تھیں، اسے کچھ دینے کو، زندگی کا زاد راہ دینے کو۔ اور جب اس نے انہیں چاچا اور ویر جی کی موت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یہ بات معلوم ہے۔ انہوں نے اسے دھکیل کر وہاں سے بھگا دیا اور خود وہیں رہ گئی تھیں، اپنی دانست میں اس کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے جو در حقیقت انہی کی تھی، اور وہ اس کی وہ دولت سمیٹ کر آنکھوں سے محروم ہونے کے باوجود اس کا انتظار کرتی رہیں۔ ایک تو اس کے لیے اماں کی بے پناہ محبت، پھر اس کے پتا جی سے رشتہ وفا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس جینے کے لیے اس کے سوا بچا ہی کیا تھا، تو اس کے لیے ان کے بیٹے کی آرزو تو فطری تھی۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے کو کھو چکی تھی۔ ان کے شوہر کی نسل منقطع ہو چکی تھی، لیکن ایک بہت بڑا رشتہ، بہت بڑا امکان ان کے لیے موجود تھا۔ انہوں نے اسے بہت محبت سے دودھ پلایا تھا، اور اس وقت انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایک مرحلے پر یہ تعلق اتنا اہم ہو جائے گا کہ وہ صرف اسی کے سہارے زندگی کا ایک طویل حصہ گزاریں گی۔ خون کا رشتہ خون سے ہوتا ہے، لیکن خون بھی تو ماں کے دودھ سے بنتا ہے، تبھی تو دودھ پلانے والی کو ماں کا درجہ ملتا ہے، اور اس کی اولاد سگے بہن بھائیوں جیسی ہوتی ہے، محرم کہلاتی ہے۔ تو اماں کے لیے اس کے بچے کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کا پوتا ہوگا۔ ماں باپ کو اولاد کی اولاد بے حد عزیز ہوتی ہے، اور یوں بھی کہ اس کی شکل میں اماں کو جینے کا اور مضبوط جواز مل جائے گا۔ اماں کے لیے تو وہ ایک طرح سے ویر جی وصال دین کا بھی بیٹا ہوگا، کیونکہ ان کی رگوں میں ان کے دودھ سے بننے والا خون دوڑ رہا ہوگا، وہ ان کا پوتا ہوگا۔ پھر وہ اس سے محبت کرتی ہیں، وہ پتا جی کی عزت کرتی تھیں۔ اب جب کہ انہیں معلوم ہے پتا جی تو اس سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ ان کی نسل کو بڑھتے دیکھنا چاہیں گی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس بیٹے کی چاہت کے لیے صرف ایک زاویہ ہے، لیکن اماں کے پاس کئی زاویے ہیں، اسی لیے تو ان کی تڑپ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے تو وہ اس کے لیے در در بیٹا مانگتی پھر رہی ہیں، جیسے بیٹا کوئی سکہ ہے، کوئی بھی ان کے کاسے میں ڈال دے گا۔ اس لمحے اسے اپنی خود غرضی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ صرف اپنے پتا جی اور اپنی نسل کے لیے بیٹے کی خواہش کر رہا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اماں کو اس کے بیٹے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا محبت کرتا ہے وہ اماں سے؟ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ نور بانو کو بھی اولاد کی آرزو ہوگی۔ اسے نور بانو کا خیال کبھی نہیں آیا۔ کیسا خود غرض ہے وہ! مگر اسی لمحے اسے نور بانو کی بے ساختہ کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ نور بانو نے کہا تھا، مجھے اولاد کی کمی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ پھر اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر اس نے بات بدل دی۔ لیکن اب عبدالحق سمجھ سکتا تھا کہ نور بانو نے سچ کہا تھا۔ وہ کبھی اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوئی تھی۔ پریشانی تو وہ چھپا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی پریشانی ہمیشہ جھنجھلاہٹ کی شکل میں سامنے آتی تھی۔ وہ پریشان صرف اس کے لیے ہوتی تھی۔ کبھی اس کی دانست میں وہ اسے کم توجہ دیتا تو وہ پریشان ہو جاتی، جھنجھلاتی۔ کبھی وہ دوسروں کو، زرینہ کو، بھائی اور آپا کو اور ان کے بچوں کو زیادہ وقت دیتا تو اسے غصہ آتا، اور کسی نہ کسی طرح وہ اس کا اظہار ضرور کرتی۔ لیکن اس نے زرینہ اور آپا کے بچوں کو دیکھ کر بھی کبھی اپنے لیے بچے کی آرزو نہیں کی تھی۔ یہ تو بڑی ہی غیر فطری بات ہے۔ عبدالحق نے سوچا، شاید اس لیے کہ وہ بس مجھ پر قناعت کر کے بیٹھ گئی ہے۔ شاید وہ مجھے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، بچوں کے ساتھ بھی نہیں۔ اس خیال پر نہ جانے کیوں عبدالحق خوفزدہ ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں سوچ رہا ہے وہ؟ ایسا کیا ہی ہوتا ہے بھلا؟ اولاد تو مرد اور عورت کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، وہ تو مشترکہ دولت ہوتی ہے۔ وہ اٹھا اور اندر چلا گیا۔ نادرہ کے لیے وہ طویل انتظار تھا، شاید اس لیے کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کیا فیصلہ کرے گا، شاید اس لیے بھی کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کب کیسے وہ عارف کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اب اسے پتہ چل رہا تھا
کسی کی محبت زندگی کی محبت کو کیسے بڑھا دیتی ہے۔ وہ جو ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتی تھی، اب موت سے ڈرنے لگی تھی۔ محبت کی سرشاری کا بھی اسے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ کام کرتے کرتے اچانک عارف کا چہرہ سامنے آ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود رک جاتا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ پھر کوئی آ کر اسے چونکاتا یا وہ خود چونکتی تو اسے بڑا اچھا لگتا، شرم بھی آتی۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ سوچتی مجھے محبت بھی ہوئی تو کب اور کہاں؟ متاع آبرو پامال ہو جانے کے بعد اور طوائف کے کوٹھے پر۔ پھر اسے خیال آتا یہ بھی اللہ کا کرم، اسی کی عطا ہے، اور اتنی تلخی کے بعد کیسے ہو گئی اسے محبت؟ جواب میں وہ تصور میں عارف کو دیکھتی، اس کی باتیں سنتی اور اس کی سمجھ میں آ جاتا۔ جب اس نے سمن کے انداز میں عارف سے عارف کے لیے محبت محسوس کی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ بد نصیب عورت طوائف بنتے ہی محبت کے جذبے سے محروم ہو جاتی ہے۔ پھر اس سمن کو کیا ہو گیا؟ طوائف کی محبت تو حماقت کہلاتی ہے، لیکن جب اس نے عارف کو دیکھا تو سمجھ لیا ایسے شخص سے تو محبت کیے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ہے ہی ایسا، اور جس سے عارف محبت کرے وہ اس کے لیے اعزاز ہوگا۔ تو اللہ نے یہ اعزاز اسے عطا فرما دیا تھا، اور اب 30 دن کاٹنا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے تو ایسا لگ رہا تھا 3 ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن اخبار پر تاریخ دیکھ کر پتہ چلا ابھی تو صرف 3 دن گزرے ہیں۔ صرف 3 دن؟ یا اللہ، یہ انتظار کے دن ایک ایک پل کر کے کیوں گزرتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وقت کا تصور کرنے لگی جب وہ عارف کے ساتھ ہوگی، عزت کی محبت بھری زندگی۔ لیکن پھر دل میں کانٹا سا چبھ جاتا۔ اسے یہ سوچنے کا حق نہیں تھا۔ اس نے نیلم بائی سے وعدہ کیا تھا کہ نہ وہ خودکشی کرے گی، نہ ہی کبھی کوٹھا چھوڑے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے فیصلہ اسی اللہ پر چھوڑا جسے گواہ بنا کر نیلم بائی سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں یہ خیال موجود تھا کہ اس عہد شکنی کے بعد وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ عارف بھی اسے خوش نہیں رکھ سکتا۔ اسے بس وعدہ نبھانا چاہیے۔ اور یہ خیال آتا تو مایوسی کی تیز لہر اس کے وجود کو اندر سے تہوبالا کر کے گزر جاتی۔ وہ اداس اور بے چین ہو جاتی۔ زندگی محبت، خوشیوں اور رعنائیوں کے ساتھ سامنے کھڑی اسے بلا رہی ہے اور اشارے کر رہی ہے۔ 2 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن وہ جانتی ہے، اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ زندگی سے زیادہ وہ موت کی مستحق ہے۔ کم از کم اس محبت، خوشیوں اور رعنائیوں سے سجی زندگی پر اس کا ذرا بھی حق نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جیسے خوش ہونے کی خوبی دم توڑ دیتی۔ وہ سوچتی کہ فیصلے کا حق تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا اسے یہ حق بھی نہیں حاصل کہ اپنے تصور میں تھوڑے سے دن اپنی پسند کی زندگی جی لے؟ پھر کون جانے فیصلہ کیا ہو؟ اس تصور کے ساتھ یہ 1 مہینہ اس کے لیے حاصل عمر ہو سکتا ہے۔ اس میں تو زندگی اور تقدیر کے دیے ہوئے ہر دکھ اور ہر ذلت کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ضمیر بہت طاقتور تھا اور وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ ضمیر کہتا تھا اسے تصور کا بھی حق نہیں ہے، یہ 1 مہینہ تو اسے پہلے کی طرح گزارنا ہے۔ ہاں، فیصلہ حق میں آ گیا تو پھر تصور کی ضرورت نہیں۔ حقیقی زندگی ہی محبت، خوشیوں اور رعنائیوں کے ساتھ مل جائے گی۔ اس عرصے میں یہ خوش کن تصور تو در حقیقت عہد سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ وہ بہت اچھی تھی، اسی لیے ضمیر سے ہار گئی، ورنہ ضمیر سے کون ہارتا ہے؟ ضمیر کو ہرا بھی نہیں سکتے تو سنی انسنی کر کے اس کی آواز دبا دیتے ہیں، اسے سلا دیتے ہیں۔ پہلی بار اس کے سامنے ایک خوشگوار مستقبل کا امکان نظر آیا۔ اس کے تصور سے گریز کرنا آسان نہیں تھا، سو اس نے خود کو مصروف کر لیا، لیکن کام کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور پھر نگاہ کا کام، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، اور پھر یہ اندیشہ الگ کہ نگاہ ہی نہیں جم رہی تو کام اچھا کیسے ہوگا؟ تو جب کام کرنا ممکن نہیں رہتا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی۔ نماز تو وقت سے تھی، البتہ دعا سے وہ محروم ہو گئی تھی۔ اپنے لیے دعا کرنے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ عارف نے اچھا کیا کہ اسے پابند کر دیا۔
ورنہ ذہنی خلفشار اور مایوسی کی اس کیفیت میں وہ موت کے سوا اور کیا دعا کرتی؟ ہاں، ارجمن کے لیے وہ بڑی شدت سے دعا کرتی کہ اللہ اسے اس جہنم سے نکال دے۔ اس نے اپنے تصور کے لیے یہ پابندی تو قبول کر لی کہ وہ مستقبل بینی نہیں کرے گی، لیکن عارف کے لیے تو وہ خود ہی خود کو پابند نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی آزاد تھا، جب چاہتا تصور میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا، اور کبھی کبھی تو اتنی دیر اس بات کا اسے علم ہی نہ ہوتا۔ پھر اس کے جی میں کیا آئی کہ ہاتھ کا کام چھوڑ کر وہ عارف کے لیے 2 جوڑے تیار کرنے میں لگ گئی۔ وہ ان پر ایسی خوبصورت کڑھائی کرنا چاہتی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی ہو، بہت باریک، بہت نفیس، بہت خوبصورت، اور یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اتنی محبت سے تو اس نے پہلے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کوٹھے پر گزرنے والی زندگی میں اچھو میاں پہلی بار اتنے خوش تھے۔ عارف اور نادرہ کے معاملے میں انہیں بڑی تشویش تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف نادرہ تھی۔ ان کے خیال میں نادرہ کا سوچنے کا انداز بہت منفی تھا۔ ان کے نزدیک وہ سادہ سا معاملہ تھا۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ ہر اچھی بات، ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے لیے یہ کافی تھا۔ قرآن کی کسی بات پر شک کرنا کفر ہے۔ تو وہ اپنے وجود کی سچائی کے ساتھ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ نے نادرہ اور ارجمن کی نجات کا راستہ نکالا ہے۔ عارف یوں ہی اتفاقاً نہیں چلا آیا تھا، اسے اللہ نے بھیجا تھا، تو پھر اس سے منہ موڑنا کیسا؟ لیکن نادرہ کی منطق بالکل مختلف تھی۔ اس کے نزدیک یہ ایک آزمائش تھی، ویسی ہی آزمائش جیسی اس دنیا میں دی جانے والی زندگی ہے، جس سے آدمی دل لگا بیٹھتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ عہد ہر چیز سے مقدس تھا جو اس نے خدا کو گواہ بنا کر نیلم بائی سے کیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے نبھانا ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنا یقین اپنی جگہ، لیکن اچھو میاں نادرہ سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عہد کی تو بڑی اہمیت ہے۔ ہر انسان سے پہلا عہد تو اللہ نے ہی لیا ہے۔ عہد شکنی اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ ایسی بند گلی تھی جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اور ایسا تھا جیسے واپسی کے راستے میں کوئی خونخوار کتا کھڑا ہو۔ پچھلے عرصے میں اچھو میاں نے ایک بات سیکھ لی تھی، جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں تو صدقے دل سے اللہ سے رہنمائی طلب کریں اور اس کی فکر چھوڑ دیں۔ اللہ یقیناً رہنمائی فرمائے گا، اور اس میں دونوں جہان کی بہتری ہے۔ انہیں یاد تھا کہ وہ اس کوٹھے سے شرمندہ ہو کر نکلے تھے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس وقت ان کے سامنے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس کڑے وقت میں ان کی دعا کے بغیر اللہ نے پہلے تو ان کے قدموں کی رہنمائی کی تھی، اور انہیں دکھا دیا تھا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور پھر اسی نے ان کے دل کے ذریعے ان کی رہنمائی کی تھی کہ ابھی یہ ٹھکانہ ان کے لیے نہیں ہے، انہیں واپس جانا ہے، 2 معصوموں کی فکر کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اچھو میاں سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ وہ واپس آنا نہیں چاہتے تھے۔ اس شرمندگی کے بعد کوٹھے پر جانا اور کسی کو منہ دکھانا، اس کے مقابلے میں مر جانا بہت آسان تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واپس آئے کہ اللہ کا حکم تھا، اور پھر تعمیل کے صلے میں بدترین ذلت کے بجائے انہیں عزت ملی، اور سب سے بڑی چیز ملی جس سے محروم ہو کر انہوں نے زندگی گزاری تھی، رشتے۔ نادرہ ان کے لیے بیٹی تھی اور ارجمن نواسی یا پوتی۔ وہ جانتے تھے اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے یقینی نقصانات کو نفع میں بدل دیا۔ کیسا انعام کیا اللہ نے ان پر کہ وہ جو جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے انہیں انسان بنا دیا، اپنا راستہ دکھایا، نماز نصیب فرمائی، قرآن پڑھوایا۔ کیسا رہنما ہے وہ! سو جب نادرہ پر بحران آیا تو انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اسے بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے، اور نادرہ کو سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ اس کے باوجود وہ پریشان تھے، چاہتے تھے کہ یہ معاملہ بن جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے وقت تیزی سے پھسل رہا ہے، ارجمن تیزی سے بڑی ہو رہی تھی، اس کا اب یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مگر امید کی ایک کرن انہیں نظر آ گئی تھی۔ عمر انہوں نے جیسی بھی گزاری، لیکن بہرحال انہوں نے دنیا دیکھی تھی۔ طوائف کے کوٹھے سے دنیا دیکھنا شاید
سب سے بڑا مشاہدہ سب سے بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ نادرہ کو بھی عارف سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ خوش آئند اور مثبت پیش رفت تھی۔ بس الجھن نادرہ ہی کی طرف سے تھی، وہ جو اپنے عہد کو زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ پھر انہوں نے انہیں ہنسی خوشی جدا ہوتے دیکھا تو ان کی امید اور توانا ہو گئی، کیونکہ اس صبح ہی انہوں نے نادرہ کو پریشان دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ ابھی تک وہ اللہ کی رہنمائی سے محروم ہے۔ انہوں نے اسے اطمینان دلایا، اور ان دونوں کو دیکھ کر لگا کہ وہ دونوں ہی مطمئن ہیں۔ نادرہ نے ان سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بھی کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن عارف پھر آ گیا، اس دن بھی وہ دونوں خوش تھے۔ پھر نادرہ نے ان سے کہا وہ عارف کو چھوڑ آئیں۔ عارف کے ساتھ چلتے ہوئے اچھو میاں کا بہت جی چاہا کہ اس سے بات کریں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر عارف نے خود ہی اچھو میاں سے کہا آپ ہمارے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ وہ میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں میاں، اچھو میاں نے سادگی سے کہا۔ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، ان بچیوں کا خیال رکھیے گا۔ تو میں تو آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا؟ نہیں میاں، میری منزل کوئی اور ہے، میں تو اب یہاں صرف ان بچیوں کی وجہ سے پڑا ہوں۔ عارف نے چلتے پھرتے سر گھما کر انہیں دیکھا۔ اس نے ایک نظر میں جان لیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں حتمی ہیں۔ وہ چلتے رہے۔ پان کے بند دکان کے سامنے عارف رکا۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور پھر وہ کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھیے چچا صاحب، اچھو میاں کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیسا عزت دینے والا ہے میرا اللہ، پان سگریٹ شراب لانے والے اچھو میاں کو اتنا مرتبہ عطا فرما دیا۔ میں تو اب 17 تاریخ کو ہی یہاں آؤں گا، لیکن اس دوران آپ کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت پڑے تو ان صاحب کے پاس چلے جائیے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو یہ انشاءاللہ حل کر دیں گے۔ لیکن میاں، میں اب نادرہ اور ارجمند کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن نادرہ نے پابندی لگا کر مجبور کر دیا ہے۔ عارف نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ کی موجودگی سے مجھے اطمینان ہے، مگر کسی وقت کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب کون ہیں؟ اچھو میاں نے پوچھا۔ بہت بڑے افسر ہیں اور میرے استاد ہیں۔ عارف نے کہا۔ یہ رقعہ لے کر ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہر ممکن مدد کریں گے آپ کی۔ اچھو میاں نے رقعہ طے کر کے جیب میں رکھا۔ عارف ان سے گلے مل کر رخصت ہو گیا۔ واپس آتے ہوئے وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسا خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا آدمی ہے۔ جس طرح سے وہ انہیں رقعہ دے کر گیا تھا، اس سے وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ دوری کے اس 1 مہینے میں وہ نادرہ اور ارجمند کی طرف سے کتنا فکرمند رہے گا۔ وہ واپس آئے تو نادرہ نے انہیں کمرے میں بلا لیا۔ یہ دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، بہت خوش ہو؟ نادرہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کی زبان مبارک تھی، اللہ نے رہنمائی فرما دی تو کیا طے پایا؟ نادرہ نے انہیں پوری تفصیل سنا دی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کر، یہ تو تھی اللہ کی رہنمائی، اب دیکھتے ہیں اللہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ نادرہ کے لہجے میں ہلکی سی اداسی در آئی۔ سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ، انہوں نے بڑے خلوص سے کہا۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد اچھو میاں نے 1 ماہ بعد کا تصور کیا تو ان کے جسم میں خوشی اور سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ اگرچہ یہ بات ان کے شعور تک نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن در حقیقت شرمندگی کے اس دن سے آج تک وہ یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ یہ الگ بات کہ وہ قید انہوں نے خود قبول کی تھی، شاید اس لیے انہیں اس کا شعوری احساس نہیں تھا، لیکن اب یہ سوچ کر کہ 1 ماہ بعد وہ بیڑیاں انشاءاللہ کھل جائیں گی، ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ بس 1 ماہ کی بات ہے، پھر وہ آزاد ہوں گے۔ انہوں نے خوشی سے سوچا، اپنی مرضی کا کام، اپنی مرضی کی زندگی۔ اب وہ ایک ایک دن گن رہے تھے، اور وہ نادرہ کو دیکھتے تو انہیں خوشی ہوتی۔ کام کرتے کرتے اس کا ہاتھ جیسے رک جاتا، آنکھیں اندیکھے خلاؤں میں نہ جانے کیا دیکھتی کہ ان میں دھنک کے 7 رنگ جھلملا رہے ہوتے۔ دیر تک وہ اس کیفیت میں رہتی اور پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھتی۔ وہ جلدی سے منہ پھیر لیتے، پھر چند لمحے بعد وہ کنکیوں سے اسے دیکھتے تو وہ کام میں مصروف نظر آتی، لیکن اس کے رخساروں پر شفق پھوٹ رہی ہوتی۔ مگر چوتھے دن نہ جانے کیا ہوا
کہ ایک تبدیلی آ گئی۔ نادرا اب بھی کام کرتے ہوئے کھو سی جاتی اور نہ جانے کیا دیکھنے لگتی، لیکن اب اس کی آنکھیں بجھی بجھی ہوتی۔ اس کا چہرہ بھی خوشی سے، اس چمک سے محروم ہو گیا تھا جو پہلے 3 دن انہیں نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پوچھیں اور پھر اسے سمجھائیں، جانے کس بات نے اس سے امید چھین کر مایوسی سے دوچار کر دیا ہے۔ شاید وہ اسے بحال کر سکیں، لیکن پھر وہ جھجک گئے، کہیں جلد بازی میں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن وہ 30 دن اس کے لیے ساری عمر کی دعاؤں کے 30 دن تھے۔ وہ مجسمے دعا بن گئے۔ اتنے خشوع و خضوع سے تو انہوں نے رمضان کے 30 دنوں میں بھی دعا نہیں کی تھی۔ ایسے سچائی اور حضوری کے ساتھ تو انہوں نے اعتکاف کے دنوں میں بھی دعا نہیں کی تھی۔ عارف کے اس تحفے نے، اس کلر باکس اور اسکیچ بک نے ارجمند کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ ایک دن تو ایسا گزرا کہ وہ بس اسکیچ بک کے صفحوں کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ ان پر انگلی پھیرتی اور اسے احساس ہوتا کہ اس کی انگلی نے صفحے کو میلا کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ سے اس خیالی میل کے دھبے کو مٹانے لگ جاتی۔ وہ خوبصورت دبیج صفحہ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس پر ڈرائنگ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی ڈرائنگ ابھی اتنی خوبصورت نہیں کہ اس خوبصورت صفحے کے قابل ہو، لیکن فنکار کا دل بہرحال دل ہوتا ہے۔ وہ اسکیچ بک کی خوبصورتی کے شہر سے نکلی تو دل ڈرائنگ کے لیے مچلا، اور ایسے مچلا کہ اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ یہ تو اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ پہلی تصویر تو شہزادے کی ہی بنائے گی۔ اس نے ڈرائنگ شروع کی تو اسے کاغذ کی خوبی کا پتہ چلا۔ عام کاغذ کے برعکس اس اسکیچ بک کا کاغذ اس کی پینسل ہاتھ دونوں کی معاونت کر رہا تھا۔ یہی نہیں، وہ انہیں اکسا بھی رہا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہا تھا۔ ڈرائنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اتنی اچھی ڈرائنگ بھی کر سکتی ہے؟ پھر اس نے تصویر میں رنگ بھرے تو اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ نہ جانے کیسے رنگوں کے استعمال کا سلیقہ اسے آتا تھا، اور ان رنگوں کا کمال تھا کہ وہ حقیقی رنگ تھے۔ تصویر نہیں لگ رہی تھی، لگتا تھا کہ منہ سے بول اٹھے گی۔ دیر تک وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تصویر کے سحر میں الجھی رہی۔ پھر اس کے دل میں شکر گزاری کا احساس ابھرا۔ اب اسے اس کی تصویر بنانی تھی جس نے یہ تحفے اسے دیے تھے، یہ خوبصورت تحفے۔ اس نے پھپھو اور عارف صاحب کی وہ ڈرائنگ نکالی جو اس روز بنائی تھی۔ یہ عارف صاحب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل نے کہا، یہ تو بدتمیزی ہے، اتنے بڑے ہیں وہ۔ نہیں بھائی، میں تو انہیں پھپھا جان کہوں گی۔ اس نے سوچا، مجھے تو وہ کہیں سے بھی بیگانے نہیں لگتے، بہت اپنے اپنے سے ہیں وہ۔ یہ پھپھو بھی نہ جانے کیوں نخروں میں اتنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اس نے ڈرائنگ پر نظر ڈالی اور خوش ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے اچھے لگ رہے تھے، جیسے اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ پھپھو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ڈرائنگ ثابت کرتی ہے کہ وہ بھی انہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس نے اس تصویر کو اسکیچ بک پر بنایا۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔ واقعی یہ تو اسکیچ بک اور رنگوں کا کمال ہے۔ ویسے تو وہ اتنی اچھی تصویریں نہیں بناتی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اگر پھپھو کی زندگی ایسی ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، اس نے سوچا۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ تصویر تو اس نے فرمائش پر بنائی تھی، تو فرمائش کرنے والے کا یہ حق تھا کہ تصویر اسے دی جائے۔ تو کیا اسے یہ صفحہ اسکیچ بک سے پھاڑنا ہوگا؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اسکیچ بک کی ایک اضافی خوبی نظر آئی جس نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ اسکیچ بک کا ہر صفحہ ایسا تھا کہ اسے بآسانی اسکیچ بک سے الگ کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اسکیچ بک اس یادگار تصویر سے محروم ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس تصویر کو دوبارہ بنائے۔ ایک وہ پھپھا جان کو دے دے گی، دوسری اس کی اسکیچ بک میں محفوظ رہے گی۔ دوسری تصویر پہلی سے بھی اچھی بنی۔ اس نے سوچا، یہ وہ پھپھو جان کو دے گی۔ ارجمند، چلو کھانا کھا لو۔ پھپھو کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ جی پھپھو، ابھی آئی۔ اس نے چیزیں سمیٹ کر رکھیں اور کھانے کے لیے چلی گئی۔ اسکیچ بک کیا مل گئی، تم تو بس اسی کی ہو گئی، پھپھو نے کہا۔ وہ پھپھا جان سے وعدہ؟ نادرا کا چہرہ تمتما اٹھا۔ گڑیا، ایسے ہی رشتے نہیں جوڑتے، بری بات۔ اس نے اسے ٹوکا۔ مگر پھپھو، آپ سے شادی ہوگی تو پھر وہ پھپھا۔ نادرا نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں۔
مگر ایسا ہونے سے پہلے تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے۔ ارجمن کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن یہ کہتے ہوئے پھپھو کے لہجے میں ایسی گہری اداسی تھی کہ اس کا دل کٹنے لگا۔ وہ سہم گئی۔ پھپھو بھی یہی چاہتی ہیں، لیکن ڈرتی ہیں کہ ایسا نہ ہوگا۔ وہ خوف زدہ ہیں۔ اب ایسے میں وہ ان سے بحث تو نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر میں انہیں کیا کہوں پھپھو؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ کچھ بھی کہہ لو، چچا کہہ لو، یہ بھی تو رشتہ جوڑنا ہی ہوگا پھپھو۔ نادرا لاجواب ہو گئی۔ سب مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ تو اس طرح وہ تمہارے بابا جان کے بھائی اور تمہارے چچا ہی ہوئے نا؟ تو پھپھا میں کیا برائی ہے؟ یہ تو ان کا مجھ سے رشتہ جوڑنا ہوا نا۔ نادرا اور جھنجھلائی۔ تو یہ تو ہونا ہی ہے نا پھپھو؟ کیا پتا؟ نادرا پھر افسردہ ہو گئی، اور پھر اچانک سے اس نے کہا، تمہیں یقین ہے تمہارا شہزادہ تمہیں ملے گا؟ جی پھپھو۔ اور تم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری آواز میں باتیں کرتے ہیں؟ جی پھپھو، انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا۔ نادرا جھجکتی رہی، مگر پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ تو میرے بارے میں بھی پوچھو نا۔ ٹھیک ہے پھپھو، اب پوچھوں گی۔ ویسے تو حمیدہ ہمیشہ سے اس کے لیے مہربان اور شفیق تھی، لیکن نور بانو نے محسوس کیا تھا پچھلے چند دنوں سے وہ اس پر زیادہ مہربان ہو رہی ہے۔ کبھی وہ اسے بلا کر اپنے پاس بٹھاتی اور بہت غور سے دیکھتی، پھر کہتی، اپنا خیال رکھا کر دیے، دیکھ تو کتنی دبلی ہو رہی ہے تو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، تمہیں محبت کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، وہ جواب دیتی۔ کچھ کھاتی پیتی تو ہے نہیں، دیکھو رنگ روپ کی عورت سے منہ موڑ لیتے ہیں پھر۔ اور یہ سن کر نور بانو کو ڈر لگتا کہ جیسے وہ رنگ روپ کی نہیں، عبدالحق کے منہ موڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ دن بھر وہ اعتماد سے محروم بولائی بولائی پھرتی، رات آتی تو اپنے جادو کی آزمائش کرتی، اور جادو سر چڑھ کر بولتا تو وہ مطمئن ہو جاتی۔ وہ سوچتی، اماں تو یوں ہی ڈراتی رہتی ہیں مجھے۔ پھر ایک دن اماں نے اسے ایک پڑیا دی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو وہ میٹھے چنے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حمیدہ کو دیکھا۔ رات کو سونے سے پہلے چند دانے کھا لیا کر، اللہ فائدہ دینے والا ہے۔ حمیدہ نے کہا، مگر کیوں اماں؟ جو میں کہتی ہوں خاموشی سے کر لے، حجت بازی سوال جواب نہ کیا کر مجھ سے۔ حمیدہ جھنجھلا گئی۔ پھر بھی اماں، کچھ تیرے نقصان کے لیے تو نہیں کہہ رہی ہوں گی؟ تیرا فائدہ ہی سوچتی ہوں میں، ہمیشہ ماں ہوں نہ تیری۔ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نور بانو خاموشی سے وہ پڑیا اپنے کمرے میں لے آئی اور بیڈ کے سرہانے پر پٹخ دی۔ اس نے سوچا، انکار کرنے کی ضرورت نہیں، اماں کو کون سا پتہ چلے گا کہ نہ کھائے ہیں۔ چند روز بعد حمیدہ نے اس سے پوچھا، وہ میٹھے چنے تو ختم ہو گئے ہوں گے؟ جی اماں، کل رات ہی ختم ہوئے ہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ حمیدہ نے اس بار نسبتاً ایک بڑا پوڑا اس کی طرف بڑھایا۔ لے، یہ پتاشے ہیں، رات کو گرم دودھ میں 2-3 پتاشے گھول کر پی لیا کر، اللہ بہتر کرے گا۔ اب تو نور بانو کو یقین ہو گیا کہ حمیدہ کوئی چکر چلا رہی ہے۔ اس نے سوچا، یہ ضرور اولاد کا چکر ہے، بڑی بھی کہیں سے یہ چیزیں پڑھوا کر لائی ہیں کہ میں کھاؤں تو رام ہو جاؤں اور یہ عبدالحق کی دوسری شادی کرا دیں۔ بہرحال بحث سے بچنے کا نسخہ تو اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس نے پتاشوں کو بھی وہیں لے جا کر پٹخ دیا، مگر وہ بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ پھر اس رات عبدالحق کی نظر ان دونوں چیزوں پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ چونٹیاں آ رہی ہیں یہاں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، لائیے میں پھینک دوں۔ مگر عبدالحق نے تجسس کے مارے پڑیا کھول لی۔ ارے، یہ تو میٹھے چنے ہیں، اس نے کہا۔ چونٹیوں کی مہربانی سے میٹھے کی تہہ جگہ جگہ سے خالی ہو گئی تھی اور چنے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پتاشے بھی کھوکھلے ہو گئے تھے۔ نور بانو نے دونوں چیزیں اس سے لینے کی کوشش کی، مگر وہ اڑ گیا۔ پہلے مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ تم نے یہاں رکھے کیوں؟ اور رکھے تو کھائے کیوں نہیں؟ رات کی رانی نے اپنے پورے مان کے ساتھ جاگ اٹھی۔ میں کیوں کھاؤں؟ اس نے تنک کر کہا۔ تو یہاں رکھے کیوں؟ غلطی ہو گئی، مجھے پہلے ہی پھینک دینے چاہیے تھے۔ نور بانو اور جھنجھلا گئی۔ ایسی کیا بات ہے؟ عبدالحق نے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا۔ یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اماں اس کے لیے ایک بیٹے کی تلاش میں مزاروں کی خاک چھان رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہی یہ چیزیں لائی ہوں۔ اماں نے دیے تھے یہ تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے نہیں معلوم ہے، میں پوچھ رہا ہوں تم سے۔ عبدالحق نے بڑے
تحمل سے کہا، ہاں انہوں نے دیے تھے۔ عبدالحق کو اس کے لہجے کی جارحیت بہت بری لگی۔ تم نے کھائے کیوں نہیں؟ میں کیوں کھاؤں؟ ان کا مقصد پورا کر دوں؟ اور تمہارے خیال میں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ میں گونگی بہری ہو جاؤں تاکہ وہ منمانی کر سکیں۔ نور بانو اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکی۔ اس کے لہجے میں اشتعال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور تمہارے خیال میں وہ منمانی کیا ہے جو وہ کرنا چاہتی ہیں؟ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرانا، اور کیا؟ عبدالحق کو ایسا شوق لگا، چند لمحے تک وہ کچھ بول نہیں سکا۔ حیرت اور ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ سنو نور بانو، جو کچھ تم نے کہا وہ بہت شرمناک ہے۔ بات اتنی سی نہیں کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم آئندہ ایسی باتیں سوچنے کی بھی غلطی نہیں کرو، لیکن میں غلطی نہیں کر رہی۔ غلطی کرنا برا ہوتا ہے نور، لیکن غلطی کے بعد اس پر اصرار کرنا بدترین ہوتا ہے۔ اس بار عبدالحق کا لہجہ بہت سخت اور آواز بلند ہوئی تھی۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا۔ نور بانو سہم گئی۔ اس نے عبدالحق کے یہ تیور پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اب چپ رہنے ہی میں عافیت تھی۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بغیر کہے سنے اس کو پوری طرح سمجھتا اور جانتا ہے۔ اب عبدالحق کے لہجے میں قدرے نرمی تھی۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اماں اور میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں؟ اور میں اور تم؟ نور بانو نے دل میں سوچا، میں تو تمہیں جانتی اور سمجھتی ہوں، یعنی میں تو تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم نہ مجھے جانتے ہو نہ سمجھتے ہو، کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ دوسری شادی کوئی برائی نہیں۔ اللہ نے 4 کا حق دیا ہے مردوں کو، لیکن میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کروں گا۔ عبدالحق کہہ رہا تھا، اور یہ بات میں نے اماں سے کبھی نہیں کہی، لیکن وہ جانتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسی وجہ سے وہ مجھے دوسری شادی کو نہیں کہتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نور بانو کو تو وہ تضاد لگا۔ سمجھا رہا ہوں، کوشش کرو سمجھنے کی۔ اگر اماں مجھ سے دوسری شادی کو کہیں تو میں انکار کر دوں گا، لیکن اگر انہوں نے کبھی مجھے یہ حکم دے دیا تو میں انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی اماں جانتی ہیں۔ نور بانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عبدالحق پر حمیدہ کے ایسے تسلط کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ تو جو کام صرف ان کے کہنے سے ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں، اس کے لیے وہ تمہیں پڑھے ہوئے میٹھے چنے اور پتاشے کیوں کھلائیں گی؟ یہ بات اپنی موٹی عقل میں بٹھا لو۔ نور بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالحق کبھی اس سے اس طرح بات نہیں کرتا تھا۔ یہ آنسو اگر ندامت کے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کسی کام کے نہیں۔ عبدالحق نے بے رحمی سے کہا، تم بہت شکی اور وہمی ہو۔ اماں کو میری دوسری شادی کے لیے تمہیں گونگا بہرا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، وہ میری اور تمہاری اولاد کے لیے در در ہاتھ پھیلاتی پھر رہی ہیں۔ اس کے لیے وہ ماری ماری پھرتی ہیں اور یہ پڑھے ہوئے چنے اور پتاشے لا کر تمہیں دے دیتی ہیں، اور تمہاری سوچ یہ ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ نور بانو نے سوچا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا نا، محبت میں آدمی دوسرے کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ یہ بتاؤ، اب تمہیں کبھی شرم آئی؟ نور بانو نے کچھ نہیں کہا۔ بس اب میں تمہیں ہر رات خود یہ کھلاؤں گا، لو یہ چنے کھاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ نور بانو انکار نہیں کر سکی۔ باسی اور بدمزہ چنے اس نے جیسے تیسے حلق سے اتارے، پھر عبدالحق کی طرف مڑی۔ آپ ان تہمات پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں صرف اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور اسی سے مانگتا ہوں، لیکن اماں کے یقین کا بھی ویسے ہی احترام کرتا ہوں جیسے اپنے یقین کا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے لوگوں کو اولاد ملتی رہی ہے۔ بس اب سو جاؤ، عبدالحق نے کہا، اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ نور بانو کو امید تھی کہ وہ ابھی پلٹے گا، لیکن ذرا دیر میں اسے احساس ہوا کہ وہ تو سو چکا ہے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ عبدالحق نے اسے نظر انداز کیا اور اس کی تو نیند اڑ گئی۔ اب وہ صرف ایک بات پر سوچ رہی تھی۔ محبت ہو تو لوگ بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے عبدالحق اور حمیدہ۔ اب تک اسے یقین تھا کہ وہ عبدالحق سے محبت کرتی ہے
اور عبدالحق اس سے محبت کرتا ہے، لیکن آج وہ اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اتنی قربت کے باوجود وہ عبدالحق کو جان نہیں سکی، سمجھ نہیں سکی، ورنہ بات یہاں تک پہنچتی ہی نہیں۔ وہ تو جھوٹی خود اعتمادی لیے بیٹھی تھی، مگر آج عبدالحق نے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ حمیدہ اسے دوسری شادی کا حکم دے تو وہ انکار نہیں کر سکتا، جبکہ وہ سمجھتی تھی کہ عبدالحق اس کی مٹھی میں ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ عبدالحق سے محبت نہیں کرتی، ورنہ اتنی بڑی بات سے بے خبر نہ ہوتی۔ سوال یہ تھا کہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ وہ تو دہلی میں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ اسے محبت سے لڑتی تھی بلکہ نفرت کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے تو محبت سے ہی نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ اسے سمجھتی کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کہ اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے حمیدہ کی وقتاً فوقتاً کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ وہ اسے سمجھاتی رہی، وہ اسے بتاتی تھی کہ اعتماد سے محروم ہے وہ، اور شک بہت کرتی ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے عبدالحق نے بھی یہی کہا تھا۔ حمیدہ کہتی تھی شک میں آدمی خود اپنے محبوب کو کھونے کا سامان کرتا ہے، اور حمیدہ کہتی تھی محبت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ محبت دینے کا نام ہے، لینے کا نہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے فائدے کی ہر وقت فکر کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتی تھی محبت محبوب پر قابض ہونا نہیں سکھاتی، بلکہ اسے اعتماد بھری آزادی دیتی ہے۔ وہ اسے بانٹتی ہے تاکہ وہ پھیلے، اسے وسعت ملے، اسے اور محبتیں ملیں۔ اب وہ اس تعریف پر حمیدہ کی محبت کو جانچے تو بے شک وہ سچی محبت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے عبدالحق سے حمیدہ نے ہی ملایا تھا، وہ نہ چاہتی تو اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اب بھی اگر عبدالحق کی بات سچی ہے تو حمیدہ اس کے اور عبدالحق کے فائدے ہی کی سوچ رہی ہے، ورنہ دوسری شادی کرانا تو بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اور وہ یہ بات بھی بتا چکی ہے کہ عبدالحق اس کی کوئی بات کبھی نہیں ٹال سکتا۔ تو عبدالحق اور حمیدہ کی باہمی محبت دونوں طرف سے سچی ہے، اور اس کی محبت، وہ تو عبدالحق پر یوں قابض ہونا چاہتی تھی کہ وہ اس کے سوا کسی کا بھی نہ رہے، تو یہ محبت نہیں۔ حمیدہ کہتی تھی یہ تو خود سے محبت کرنا ہے، تو وہ در حقیقت عبدالحق سے نہیں خود سے محبت کرتی ہے۔ ذہن اسے تسلیم کر رہا تھا کہ اچانک اس کے مزاج کی مخصوص تند موج اسے اور ہر خیال کو بہا لے گئی۔ بکواس ہے، اس نے سوچا۔ ماں اور بیٹے کی محبت، مرد اور عورت کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ عبدالحق سے ماں جیسی محبت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اسے کبھی کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، کسی عورت کے ساتھ ایک مرد کی حیثیت میں نہیں بانٹ سکتی۔ اس کے اندر کسی نے کہا، لیکن تم تو حمیدہ سے، زرینہ سے، رابعہ، زبیر سے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی رقابت محسوس کرتی ہو۔ ہاں میں ایسی ہی ہوں، اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ وجہ یہ ہے کہ میں عبدالحق سے ایسی محبت کرتی ہوں کہ کسی نے کسی سے نہیں کی۔ ہوا چلے اور عبدالحق کا اس کا لمس اچھا لگے تو مجھے ہوا سے بھی رقابت ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش میں ہوا بن جاؤں۔ یہ محبت نہیں، دیوانگی ہے، اندر کی آواز نے کہا۔ اب وہ کمزور موقف کی وجہ سے اس پر بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے سوچ کا زاویہ بدل دیا۔ عبدالحق حمیدہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا حکم نہیں ٹال سکتا، اسے نظر انداز کر کے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے عبدالحق کی محبت کیسی ہے؟ کیا اس کی محبت کی تعریف پر پوری اترتی ہے؟ کیا وہ اسے سمجھتا ہے؟ یہ سوچ کر وہ گھبرا گئی۔ اگر وہ اسے سمجھتا اور جانتا تو اس سے محبت کیسے کرتا؟ اس کی تنگ دلی اور اس کا حسد، اس کا گھٹیا پن، یہ سب کچھ جان کر کوئی کسی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ لیکن اسے یاد آیا، ابھی کچھ دیر پہلے عبدالحق نے اس سے پہلی بار برا بھلا کہا تھا، اسے شکی اور وہمی کہا تھا اور سچ کہا تھا۔ اس کا تو مطلب ہے وہ اسے سمجھتا ہے، لیکن کیوں کسی کو برا کہنے کی اس کی عادت نہیں، اسی لیے کچھ کہتا نہیں۔ آج اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے کہہ دیا، لیکن عین ممکن ہے یہ نتیجہ اس نے اس کی آج کی باتوں سے اخذ کیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عجیب مشکل میں پھنس گئی ہے۔ وہ یہ مان لے کہ عبدالحق اسے جانتا، سمجھتا ہے، تو اسے گھبراہٹ اور شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اس کے گھٹیا پن سے واقف ہے۔
ایسے میں وہ اس سے کتنے دن محبت کر سکے گا؟ بلا آخر وہ اس سے دور ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ مان لے کہ عبدالحق اسے نہیں سمجھتا تو اس کے سینے میں یہ سوچ کر آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف جسمانی ضرورت کی وجہ سے اس کا اسیر ہے، اور یہ خود کو عدم تحفظ میں مبتلا کرنے والی بات تھی۔ وہ تو خوبصورت بھی نہیں، دنیا میں اس سے ایک بڑھ کر خوبصورت عورتیں پڑی ہیں، جانے کب اسے کوئی بہا لے جائے۔ آخر میں اس کی تان حمیدہ پر ٹوٹی۔ یہ سارا فساد اماں ہی کی وجہ سے ہے، اس نے سوچا۔ وہ واقعی اس کے دل کا کانٹا بن گئی ہیں۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں ملامت ابھری، وہ بیچاری تو اسے امی سے بڑھ کر چاہتی ہیں، ہمیشہ اس کی بھلائی کی فکر کرتی ہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ 15 تاریخ آ گئی۔ اب بیچ میں صرف 2 دن تھے۔ ان 28 دنوں میں نادرہ کو ہر روز ایسا لگا کہ کسی بھی لمحے کوئی آ جائے گا، اور اسی بات سے وہ ڈرتی تھی، پھر اس پر شرمندہ بھی ہوتی تھی کہ وہ اپنے عہد کو بھول کر نفس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اب تک وہ عارف کے ساتھ مستقبل کا تصور کرنے سے بچتی رہی تھی، لیکن اب وہ سامنے کی بات لگتی تھی۔ اس نے سوچا یہ 2 دن اور گزر گئے تو 17 تاریخ کو کیا ہوگا؟ عارف آئے گا، اسے اور ارجمند کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ دن اس نے بہت بھاری گزارے، لیکن 15 تاریخ کو اس صبح وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے خود کو ٹٹولا۔ وہ پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ اللہ کو گواہ بنا کر کیے گئے اپنے عہد کے بارے میں وہ مخلص تھی، اور یہ بھی کہ اللہ کے ہر فیصلے میں وہ خوش تھی۔ اسے یقین تھا کہ جو فیصلہ بھی ہوگا اس میں اس کی بہتری ہوگی۔ نیلم بائی نے جو کچھ اس کے نام کیا تھا وہ سمن کو بتائے بغیر اس کے نام کر چکی تھی۔ اس عرصے میں اچھو میاں نے اسے بہت سہارا دیا۔ وہ اسے سمجھاتے رہے، زندگی کے مثبت اور روشن پہلوؤں کو دیکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ ویسے وہ اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھے۔ اس کے جسم کا رواں رواں ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ اخبار دیکھتے ہوئے وہ اس تصویر کو دیکھ کر بری طرح چونکی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن دھوکے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ 100% ٹھاکر اوتار سنگھ کی تصویر تھی۔ بس ایک معمولی سا فرق تھا، تصویر میں وہ اس کے تصور کے مقابلے میں کچھ بڑا بڑا لگ رہا تھا، مگر یہ بھی قدرتی بات تھی، اس کے تصور اور اس تصویر کے درمیان برسوں کا فاصلہ تھا۔ دیر تک وہ اس تصویر کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا یہ اس کی دعاؤں کا جواب ہے؟ پھر بالآخر اس نے تصویر کے نیچے عبارت پر نظر ڈالی، عبدالحق ولد عبداللہ، جنہوں نے اس سال BA کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ کیا یہ کوئی غیر معمولی مشابہت ہے؟ ہم شکل بھی ہوتے تو ہیں۔ اگر ولدیت نہ ہوتی تو وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ اوتار سنگھ مسلمان ہو گیا ہوگا، لیکن صاحب تصویر کا باپ بھی مسلمان تھا۔ نہیں، یہ اوتار سنگھ نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ کے بعد وہ اسے نظر انداز کر کے بھول جاتی، لیکن اسے احساس تھا کہ اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اجرت میں اوتار سنگھ کے عبدالحق نہ ہونے کا فیصلہ یہ شبہ پیدا کرتا کہ وہ اپنے من پسند مستقبل کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔ یہ عبدالحق بے شک ایک بند دروازہ تھا، لیکن اس پر دستک دینا، اسے کھلوا کر دیکھنا کہ کہیں اس کے پیچھے وہ راستہ تو نہیں جس کے لیے وہ دعا کرتی رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے ضمیر پر زندگی بھر بوجھ رہے گا۔ اس کے باوجود وہ دیر تک سوچتی اور الجھتی رہی، اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا جائے، کیا کیا جائے، اور جو کچھ بھی کرنا تھا بہت جلدی کرنا تھا، کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ پرسوں 17 تاریخ تھی۔ اس نے اچھو میاں کو بلایا۔ ایک بہت اہم اور ضروری کام ہے نواب صاحب۔ کہو بٹیا۔ نادرہ نے اخبار میں چھپی تصویر اسے دکھائی۔ ان صاحب کا پتہ معلوم کرنا ہے اور ان سے ملنا ہے۔ اچھو میاں بھونچک کے رہ گئے۔ صرف تصویر سے پتہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مشکل تو ہے، ناممکن نہیں۔ اخبار کے دفتر سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو خود بخود آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بٹیا۔ اچھو میاں اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پتہ معلوم کر کے پہلے میرے پاس آئیے گا۔ اچھو میاں کے لیے وہ ایک طویل دن تھا۔ اخبار کے دفتر میں ایک منشی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اچھو میاں کے استفسار پر وہ بولا، یہ تو رات کی دنیا ہے جی،
دن میں تو بس میں ہی ہوتا ہوں یہاں، کام کیا ہے آپ کو؟ اچھو میاں نے اخبار میں چھپی تصویر دکھائی اور مدعا بیان کیا۔ میں تو نہیں سمجھتا جی کہ اس کا پتہ ہمارے دفتر میں کسی کو بھی معلوم ہوگا۔ کیوں بھائی؟ دیکھو نا، یونیورسٹی سے نتیجے کا اعلان کیا، چھاپنے کے لیے ہمیں دیا، اول دوم اور سوم نمبر پر آنے والوں کی تصاویر دیں، وہ سب ہم نے چھاپ دیں، تو یہ تو خبر تھی نا۔ اب پاس آنے والوں کا پتہ تو خبر نہیں ہوتا۔ بات معقول تھی، تو پتہ کہاں سے ملے گا؟ اچھو میاں نے پوچھا۔ منشی نے مشتبہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ پتے کی ضرورت کیوں ہے تمہیں؟ یہ بھتیجا ہے میرا، ہندوستان آتے ہوئے بچھڑ گیا تھا۔ اچھو میاں نے کہا۔ ہاں، یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ منشی نے آہ بھر کر کہا۔ اب پتہ تو تمہیں یونیورسٹی سے مل سکتا ہے۔ اچھو میاں یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں پہلے تو ان کی سمجھ میں آیا نہیں کہ کس سے ملیں، کس سے پوچھیں، اور جب سمجھ میں آیا تو چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ تھکے ہارے، مایوس اور ناکام لوٹ آئے۔ چلیں کوئی بات نہیں، نادرا نے اپنی مایوسی چھپاتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ جو نصیب میں نہ ہو وہ ملتا نہیں۔ آپ کھانا کھائیں اور آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ لیکن اچھو میاں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا گیا، وقت بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ شام کو وہ دکان پر چلے گئے۔ نادرا نے کام مکمل کر دیا تھا، وہ انہوں نے دکاندار کو لے جا کر دیا۔ دکاندار اور کپڑا دینے لگا تو انہوں نے منع کر دیا۔ کیا بات ہے بڑے میاں، کسی دوسرے دکاندار سے بات کر لی ہے؟ اچھو میاں کو بہت غصہ آیا۔ اس دکاندار کو ہمیشہ یہی شک ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کے لیے کام کرنے لگ جائیں گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے میاں، انہوں نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ پرسوں ہم یہ شہر چھوڑ جائیں، اسی لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ جاؤ، دکاندار نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا امکان کم ہے تو نہ، دیکھو اگر نہ جاؤ تو پھر کام میرے لیے ہی کرنا، ہم در در پھرنا پسند نہیں کرتے۔ بس ایک در کے ہو گئے سو ہو گئے، اب تم حساب کر دو۔ وہ پیسے لے کر واپس آئے۔ اب تک کا حساب صاف ہو گیا ہے۔ انہوں نے پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ رہنے دیجئے، اپنے پاس ہی رکھیے۔ نادرا نے انہیں روک دیا۔ کیوں؟ ایک بات کہوں، آپ خفا نہ ہوئیے گا۔ کہو بٹیا، ہم تم سے کیسے خفا ہو سکتے ہیں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو؟ اچھو میاں تڑپ گئے۔ ایسی باتیں نہیں کرو بٹیا، دیکھیے ایک پل کا پتہ نہیں ہوتا، آدمی کو بات کر لینی چاہیے۔ تو ہماری زندگی کا پتہ ہے تمہیں؟ اچھو میاں چڑ گئے۔ اس بحث کو چھوڑیں، میری بات سنیں۔ نادرا شاید اوتار سنگھ کا پتہ نہ ملنے کی وجہ سے مایوس اور دل گرفتگی میں تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ مجھے موت یہاں آئے، مجھے یہاں نہ مرنے دیجیے گا۔ اچھو میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسری بات یہ کہ کفن مجھے میری محنت کے پیسوں کا دیجیے گا، تمہاری محنت کے پیسے میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اچھو میاں نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے کہا نا، نادرا کہتے کہتے رک گئی۔ اچھو میاں کا ہاتھ جیب میں تھا اور چہرے پر عجیب سا تاثر۔ کیا ہوا نواب صاحب؟ اچھو میاں نے کچھ کہا نہیں، البتہ جیب سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ لو، ہم تو بھول ہی گئے تھے، انہوں نے کہا۔ عارف میاں نے جاتے جاتے یہ تعارفی رقعہ ہمیں دیا تھا اور کہا تھا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان صاحب کے پاس چلے جانا، یہ حل کر دیں گے۔ تو پھر یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ میرا تو خیال ہے ہمیں پتہ مل جائے گا۔ اب نادرا کی سمجھ میں بات آئی، اس کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی۔ مگر یہ ہیں کون؟ یہ بہت بڑے افسر ہیں، عارف میاں کے استاد ہیں۔ تو ان کا پتہ ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ اب تو رات ہو رہی ہے، دفتر تو بند ہو چکا ہوگا۔ گھر کا پتہ بھی ہے، عارف میاں نے دیا تھا۔ بس میں چلتا ہوں، انشاءاللہ کام کر کے ہی آؤں گا۔ اچھو میاں کو مطلوبہ پتے پر پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ ایک پرانے طرز کا چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ انہوں نے گیٹ بجایا تو ایک نوجوان آیا۔ جی فرمائیے، اس نے بڑی شائستگی سے کہا۔ بیٹے، مسعود احمد صاحب یہیں رہتے ہیں نا؟ جی، لیکن اس وقت وہ گھر پر نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا، تو اندر آ جائیں۔ اچھو میاں نے منع بھی کیا، لیکن لڑکا انہیں اندر لے گیا۔ یہی نہیں، انہیں بٹھا کر وہ اندر گیا اور چند دن بعد ان کے لیے شربت لے آیا۔ اچھو میاں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بڑے وضعدار شرفا کا گھرانہ ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ بے چین ہونے لگے۔ وقت نکلا جا رہا تھا، لیکن انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
کوئی 1 گھنٹے بعد مسعود صاحب آ گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے معذرت کی۔ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اچھو میاں نے عارف کا دیا ہوا رقعہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ مسعود صاحب نے رقعہ پڑھا۔ ان کے چہرے پر محبت بھری نرمی پھیل گئی۔ عارف نے 10 سال ان کی ماتحتی میں کام کیا تھا۔ وہ ایک ہونہار اور دیانت دار بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذاتی گھریلو مسائل کا شکار۔ اس کے نتیجے میں وہ برے افسروں کی صحبت میں جا پھنسا اور ان سے دور ہو گیا، مگر وہ اب بھی اسے محبت کرتے تھے۔ ہے کہاں وہ نالائق؟ انہوں نے اچھو میاں سے پوچھا۔ اس کی تو پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ جی مجھے نہیں معلوم۔ مسعود صاحب ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کا عارف سے کیا تعلق ہے، لیکن انہوں نے اسے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ یہ فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اچھو میاں نے اخبار میں چھپی وہ تصویر انہیں دکھائی۔ مجھے ان سے ملنا ہے، ان کا پتہ چاہیے۔ مسعود صاحب حیرت سے دیکھتے رہے۔ ابھی تو وہ عبدالحق کے گھر سے آ رہے تھے۔ وہ اس کے اول آنے کی خوشی کی مٹھائی لے کر گئے تھے اور بہت خوش تھے، مگر یہ آپ عبدالحق کو کیسے جانتے ہیں؟ اچھو میاں ایک لمحے کو ہچکچائے۔ مسعود صاحب نے جس طرح عبدالحق کا نام لیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے واقف ہیں۔ ایسے میں وہ اسے اپنا بھتیجا کہتے تو کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ جی میری بھتیجی دہلی میں اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، انہوں نے کہا۔ تصویر دیکھ کر وہ بےتاب ہو گئی اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ مسعود صاحب اندر جا کر کاغذ اور قلم لائے، عبدالحق کا پتہ لکھ کر انہیں دے دیا۔ اچھو میاں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پتہ اتنی آسانی سے انہیں مل گیا۔ آپ نے واقعی بہت بڑا مسئلہ چٹکی بجاتے ہی حل کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، انہوں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ عبدالحق میرے لیے بیٹے جیسا ہے، مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلکہ اس وقت میں اس کے گھر ہی گیا تھا مبارکباد دینے۔ اگر اس کی جگہ آپ کسی اور کو پتہ جاننا چاہتے تو کم از کم آج تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا، البتہ کل کوشش کرتا، اور اس میں بھی وقت لگتا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اچھو میاں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ باہر نکل کر انہوں نے سوچا عبدالحق کا گھر یہاں سے قریب ہی ہے، لیکن نہیں، وہ اسے کیا کہتے؟ انہیں تو پہلے نادرہ کے پاس جانا تھا۔ نادرہ کو بہت خوشی بھی تھی اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابتدا میں ایسا لگا جیسے یہ معاملہ بنے گا ہی نہیں، مگر پھر بہت تیزی سے بات بنتی گئی، اور اب اچھو میاں اس عبدالحق کا پتہ لے آئے تھے جو اس کے خیال میں اوتار سنگھ ہو سکتا تھا۔ اس نے کلاک میں وقت دیکھا، رات کے 9 بج چکے تھے۔ ارجمن سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ اچھی بات تھی۔ اگر یہ عبدالحق وہی ہے تو وہ ارجمن کی وجہ سے اسے یہاں نہیں بلا سکتی تھی، مگر یہ قدرتی طور پر بہت اچھا وقت بن گیا اور اب اس وقت اس کا نکلنا مناسب نہیں تھا۔ ارجمن کے سونے کے بعد اسے یہاں بلانے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اسے اچھو میاں پر ترس آنے لگا۔ صبح سے ہی وہ اس بھاگ دوڑ میں لگے تھے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور اب انہیں وہ پھر دوڑاتی۔ یہ بات اس نے اچھو میاں سے کہی تو وہ برا مان گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ تو ہمارا کام ہے، اور کون کرے گا؟ انہوں نے احتجاج کیا۔ اچھا اب کھانا کھا لیں، اب اس معاملے کو نپٹا کر ہی بیٹھیں گے۔ دیکھیں اب میں اس کے لیے رقعہ لکھوں گی، نادرہ نے کہا۔ آپ اتنی دیر میں کھانا کھا لیں، ویسے بھی کوئی جلدی تو ہے نہیں۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ آئے تو ارجمن سو چکی ہو، لیکن بٹیا اگر وہ نہ ہوئے تو جو تم سمجھ رہی ہو تو اتنی رات کو زحمت دینا۔ جی ہاں، لیکن مجبوری ہے، اس شرمندگی سے تو نہیں بچ سکتے۔ نادرہ نے انہیں کھانا لا دیا۔ انہوں نے اسے بھی کھانے کو کہا، لیکن اسے رقعہ لکھنا تھا۔ ویسے بھی ابھی تو وہ کھا بھی نہیں سکتی تھی، اس امکان نے اس کی بھوک اڑا دی تھی۔ لیکن رقعہ لکھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اچھو میاں بھی بے دلی سے کھا رہے ہیں، شاید ان کی بھی اس جیسی ہی کیفیت تھی۔ اس نے رقعہ لکھ کر تہہ کر کے اچھو میاں کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ اسے دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بٹیا۔ اچھو میاں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ کوٹھے کی سرگرمیاں عروج پر تھی۔ ارجمن سو گئی، مگر اسے قرار نہیں تھا، یہ معاملہ بہت اہم تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ لمحوں میں زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ اگر وہ کوئی اور عبدالحق تھا تو بات یہیں ختم ہو جاتی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہتا، مگر اس صورت میں بھی زندگی کا رخ تو بدلنا ہی تھا، کوئی بڑا فیصلہ تو ہونا ہی تھا۔
یہ 15 تاریخ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے بعد درمیان میں صرف ایک دن 16 تاریخ اور 17 تاریخ کی صبح اسے گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے کیا فیصلہ ہو۔ پھر اس نے سوچا ابھی تو یہ معاملہ اہم ہے، اگر یہ وہی اوتار سنگھ ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں یہ تو تھا کہ وہ ارجمن کو اس کے سپرد کر دے گی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پاس ارجمن ہر طرح محفوظ رہے گی، بلکہ اس کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا۔ بس ایک پیچیدگی تھی، وہ ارجمن کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ ابتدا میں تو اس نے سوچا یہ بچپن کی بات ہے، ہوتے ہوتے غیر اہم ہو جائے گی، ایسی کہ بعد میں اسے یاد کر کے خود ارجمن بھی ہنسا کرے گی۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کی یہ سوچ غلط تھی۔ وہ سوچ تو بچی کی ہی تھی، لیکن قدرت نے اسے پختگی دے دی تھی۔ اور یہی نہیں، ارجمن کو یقین بھی تھا، وہ کہتی تھی اللہ میاں اس سے باتیں کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ عبدالحق اس پیچیدگی کو سنبھال پائے گا؟ یہ معاملہ اس بیچارے کے لیے مصیبت تو نہیں بن جائے گا؟ پھر اس نے سوچا یہ تو قبل از مرگ واویلا والی بات ہے، ضروری نہیں کہ یہ عبدالحق ماضی کا اوتار سنگھ ہی ہو۔ مگر اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی، وہ ٹہلتی رہی۔ صادق گیٹ کو تالا لگا کر اپنے کوارٹر میں آ چکا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ ہی رہا تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ یہ کون آ گیا اس وقت؟ نسیمہ نیند میں ڈوبی آواز میں بڑبڑائی۔ تم سو جاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں، صادق نے کہا۔ پھر جاتے جاتے اسے خیال آیا تو اس نے دیوار پر کیل سے لٹکی چابی اتار لی۔ اس نے گیٹ کی کھڑکی کو کھول کر باہر دیکھا۔ باہر سفید بالوں اور داڑھی والا ایک معمر شخص کھڑا تھا۔ وہ بہت باوقار لگ رہا تھا۔ ہاں بابا، کیا بات ہے؟ صادق نے پوچھا۔ ہمیں عبدالحق صاحب سے ملنا ہے، معمر شخص نے بڑے وقار سے کہا۔ بات چیت سے تو نواب لگتا ہے۔ صادق نے سوچا لباس صاف ستھرا ضرور ہے لیکن قیمتی نہیں۔ دیکھو بابا صاحب تو سونے کے لیے چلے گئے ہیں، صبح آ جانا، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، اس وقت تو نہیں مل سکتے۔ باہر کھڑے اچھو میاں نے تیزی سے سوچنے کی کوشش کی کہ اس چوکیدار کو کیسے متاثر کیا جائے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بالآخر انہیں کچھ سوجھ گیا، مجھے مسعود صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کا فوری نتیجہ برآمد ہوا۔ صادق نے گیٹ کھولا اور اسے اندر لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ پھر عبدالحق کے پاس گیا جو اس وقت حمیدہ کے پاس بیٹھا تھا۔ صاحب، مسعود صاحب نے کسی بزرگ کو بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں اندر بٹھایا کہ نہیں؟ عبدالحق فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ جی صاحب، وہ ڈرائنگ روم میں ہیں۔ عبدالحق ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اچھو میاں وہاں کھڑے تھے۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیے نا، نہ وقت تکلیف دینے پر شرمندہ ہوں، اچھو میاں نے کہا۔ معاملہ اہم نہ ہوتا تو اس تکلیف میں نہ پڑیے، بیٹھ کر سکون سے بات کریں۔ چچا جان کیسے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ اچھو میاں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مسعود صاحب کو چچا جان کہہ رہا ہے۔ جی وہ ٹھیک ہیں، میں یہ رقہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے رقہ اس کی طرف بڑھایا۔ عبدالحق نے رقہ کھولا، پہلی سطر پڑھتے ہی حیران رہ گیا۔ بغیر خطاب و القاب کے لکھا تھا، یہ رقہ ٹھاکر اوتار سنگھ کے لیے ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ آگے بڑھنے کی ضرورت نہ سمجھیں۔ یہ رقہ نواب صاحب کو واپس کر کے انہیں بتا دیجئے کہ آپ مطلوبہ آدمی نہیں ہیں، اور اگر آپ کبھی ٹھاکر اوتار سنگھ تھے تو یہ رقہ آپ کے لیے ہی ہے۔ عبدالحق نے اس مختصر سی تحریر کو کئی بار پڑھا۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ یہ تو ماضی سے آنے والی کوئی آواز معلوم ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کوئی ایسا شخص جو میرا پرانا واقف کار رہے لیکن اسے میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں، کون ہو سکتا ہے وہ؟ اس کا تجسس بھڑک اٹھا۔ اس نے صفحہ پلٹا اور وہاں لکھی تحریر پڑھی، وہ بھی مختصر ہی تھی۔ ٹھاکر، مجھے نہیں معلوم میں تمہیں یاد ہوں یا نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ تم میری واحد امید ہو۔ یہاں میرا تمہارے سوا کوئی جاننے والا نہیں، مجھے مدد کی ضرورت ہے اور تمہارے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ دہلی میں کالج کی تعلیم کے دوران میں تمہاری کلاس فیلو تھی۔ شاید تمہیں جیمز اور ریٹا پارسن، محمود، امرتا پشپا اور رام گوپال یاد ہوں، اور ریٹا کے گھر ہونے والی پارٹی، وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ عبدالحق نے سوچا۔ اچھو میاں اسے غور سے دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں روشنی پھول رہی تھی۔ یہ یقیناً مطلوبہ آدمی تھا۔ عبدالحق آگے پڑھنے لگا۔ یاد ہو، اور شاید تمہیں نادرہ بھی یاد ہو، تو میں وہی نادرہ ہوں ٹھاکر۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اسی وقت نواب صاحب کے ساتھ
میرے پاس چلے آؤ، باقی باتیں بالمشافہ ہوں گی۔ نادرا، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ عبدالحق نے سوچا، اس نے ہی تو مجھے کلمہ سکھایا تھا اور اس کی اہمیت مجھے بتاتی تھی وہ، اس کا احسان ہے مجھ پر۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے صادق کو پکارا۔ 1 منٹ بعد صادق اندر آیا تو اس نے کہا، یعقوب سے کہو فوراً گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ بہتر صاحب۔ گاڑی کو مین روڈ پر لانے کے بعد عبدالحق نے کہا، اب بتائیے کہاں جانا ہے نواب صاحب؟ اچھو میاں نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نادرے نے اس رقعے میں انہیں نواب صاحب لکھا ہوگا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، شاہی بازار۔ عبدالحق نے بھرپور کوشش کر کے اپنے چہرے کو بے تاثر رکھا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ یعقوب کو ساتھ نہیں لایا۔ اس کے حکم پر صادق نے یعقوب کو سوتے سے اٹھایا تھا۔ وہ چلنے کے لیے تیار بھی تھا، حکم کا بندہ جو ٹھہرا، لیکن عبدالحق نے اس کا ہاتھ چھو کر دیکھا تو پتہ چلا اسے بہت تیز بخار ہے۔ بس پھر اس نے یعقوب کے اصرار کے باوجود اسے آرام کرنے کا حکم دیا اور خود گاڑی نکال لی، اور اب اس کی افادیت سامنے آ رہی تھی۔ شاہی بازار اور نادرا، اچھا ہی ہے پردہ رہ گیا، یعقوب ساتھ آتا تو گواہ بن جاتا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے کنکھیوں سے نواب صاحب کو دیکھا۔ نواب کا شاہی بازار میں کیا کام؟ اس نے سوچا، نواب نام بھی تو ہوتا ہے۔ ذہن میں جوابی سوچ ابھری۔ اب وہ پھر کنکھیوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، اس سے ضعیفی کا تاثر بنتا تھا، لیکن چہرے پر تازگی اور روشنی تھی۔ وہ چہرہ جوان تو نہیں تھا، البتہ ادھیڑ عمری کا چہرہ ضرور تھا۔ دوسرے اس پر واضح طور پر نیکی تحریر تھی۔ ایسے آدمی کا شاہی بازار میں کیا کام؟ اس کی آنکھوں میں زرینہ کا چہرہ بھر گیا۔ زرینہ جسے وہ اپنی بہن سمجھتا تھا، کیا وہ شاہی بازار کے قابل تھی؟ لیکن وہ اسے وہیں ملی تھی۔ وہاں تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے۔ جو اللہ کی عافیت میں ہے وہ اس بازار سے وابستہ ہر مرد اور عورت کو مطعون کہتے ہیں، مجرم کہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، تقدیر جو انہیں اس ناقابل نفرت مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ وہ نادرا کا شاہی بازار میں تصور نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی سوچوں کا رخ موڑا۔ وہ اس نادرا کو یاد کرنے لگا جو دہلی میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ ادھر اچھو میاں بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک غیر معمولی آدمی ہے۔ عمر تو اس کی زیادہ نہیں، لیکن شاہی بازار کے حوالے پر جس طرح اس نے اپنے رد عمل پر قابو رکھا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ اس سے اس کے رکھ رکھاؤ کا بھی پتہ چلتا تھا اور انسانیت نوازی کا بھی۔ نادرا نے اس سے امید لگائی تھی تو غلط نہیں لگائی۔ شاہی بازار کے حوالے پر اس نے نادرا کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسا کریں، یہیں روک دیں، اچھو میاں نے کہا، آگے تھوڑا فاصلہ ہے، ہم پیدل طے کر لیں گے۔ اس کی کیا ضرورت ہے نواب صاحب؟ آگے کوئی کیچڑ تو ہے نہیں کہ گاڑی کے گندے ہونے کا ڈر ہو، اور ہو تو بھی کیا، گاڑی کو تو ہر طرح کے راستوں پر چلنا ہوتا ہے۔ اچھو میاں شرمندہ ہو گئے۔ وہ ابھی انہیں نواب صاحب کہہ رہے تھے۔ وہ راستہ بتانے لگے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے گاڑی رکوائی اور نیچے اتر آئے۔ عبدالحق شیشے چڑھا کر گاڑی لاک کر رہا تھا۔ اس خیال سے اچھو میاں کو حیرت ہوئی کہ اتنا راستہ انہوں نے طے کیا اور ان میں سے کسی نے بھی نادرا کا تذکرہ نہیں چھیڑا۔ یہ عبدالحق یقیناً اعلیٰ ظرف اور گہرائی والا نوجوان ہے۔ جی نواب صاحب، عبدالحق کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ جی جی، تشریف لائیے، انہوں نے کہا۔ ہارمونیم، طبلے کی آواز اور گھنگروں کی آواز جیسے وہ پہلی بار سن رہے تھے اور اس سے اپنی شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ یہ بھی اس جوان کا کمال ہے، زینے پر قدم رکھتے ہوئے انہوں نے سوچا۔